بخشش کا ذریعہ بنا ہے۔ پیارے آقا کریم کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں عالم بن جا۔ کیا بن جائے؟ عالم۔ اگر عالم نہیں بنتا تو پھر طالب بن جا۔ اگر طالب نہیں بنتا تو پھر ان دونوں سے محبت کرنے والا بنا۔ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، بلندیاں عطا فرماتا ہے اللہ جو ایمان لائے تم میں سے، جو تم میں سے کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے انہیں، والذین اوتوا العلم درجات، اور جنہیں اللہ علم عطا فرمایا، یعنی اللہ ان کو بھی بلندیاں دیتا ہے جو ایمان لے آئے، اور ان کو بھی جنہیں اللہ علم عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ کی عطا فرماتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک بندوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ علم والے، وہ علم والے۔ اور اسی طرح قرآن مقدس میں ایک اور جگہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، محبوب آپ ان کو کہہ دیں کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر، علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر۔ یہ تو تین قرآن مقدس کی میں نے آپ کے سامنے آیات ناموں پیش کیا۔ اب حضور کی حدیث سے بات ہے، سرکار فرماتے ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے تو گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر، اس بندے کے لیے میں نے جنت کا راستہ۔ اور جو علم کی طلب میں فوت ہو جائے، سرکار فرماتے ہیں اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا، اللہ اسے مقام شہادت کا فرماتے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ علم سکھانے والے کی عظمت فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم پر ہے، جیسے میری فضیلت تم پر ایسے ہی علم سکھانے والے کی فضیلت لوگوں پر ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، کس کا ارادہ؟ جس بندے سے اللہ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے، یہ میرا جو بندہ ہے میں اس سے خوش ہو جاؤں، یہ میری بارگاہ میں آ جائے، میرے قریب آ جائے، میرے قرب میں آ جائے۔ اور اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس بندے سے کس کا ارادہ کرتا ہے؟ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا ہو، اللہ اسے کس کی سمجھ عطا ہو۔ یہ مختصر سا خلاصہ تھا۔ اور آگے آج جو سب سے پہلا ہمارا سبق ہے وہ عقائد اسلام، عقائد اسلام، عقائد اسلام۔ اور اس کی جو پہلی دلیل وہ قرآن پاک سے میں پیش کرتا ہوں، اور یہ نوٹ کرنا چاہیں تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا درس اور سبق والا سین ہے، تقریر والا سین نہیں ہے۔ یہ آپ سبق پڑھ بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں۔ یہ پارہ ہے دوسرا، پارہ کون سا ہے؟ دوسرا، اور آیت نمبر ہے 170۔ آیت نمبر کیا ہے؟ 170، سورۃ بقرہ ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی یہ ہے، من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لے آئے اللہ پر، جو کوئی ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت قیامت پر، والملائکۃ، اور والکتاب والنبیین، اسی سے ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ اب یہ سوال نوٹ کر لیں، جو نوٹ کرنے والے ہیں یاد رکھیں، ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو ہم اپنے بچوں کو یاد کرائے ہیں، یہ نہ قرآن میں ہے اور نہ یہ حدیث۔
یہ الفاظ نہ قرآن میں آئے ہیں نہ یہ الفاظ، بلکہ وہ قرآن اور حدیث کا مفہوم ہے۔ قرآن اور حدیث کا کیا ہے مفہوم؟ قرآن اور حدیث کا کیا ہے مفہوم ہے۔ تو علماء کرام نے آسانی کے لیے قرآن اور حدیث سے مفہوم نکال کے وہ ہم لوگوں کو، ہر مسلمان بچے کو یاد کرا دیا، تاکہ کوئی پڑھا لکھا ہے اور کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا تو سب کو اس کا علم ہو جائے۔ سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ من آمنا باللہ، کس پر ایمان ہے؟ اب اس کو کہتے ہیں عقیدہ توحید، عقیدہ توحید۔ دوسری بات ہے والیوم، تیسری بات والملائکہ اور والکتاب، کتنا باتیں ہوگی؟ والنبیین، کتنا باتیں ہوگی؟ تو پتہ چلا عقائد اسلام کتنا ہے؟ میں تو قرآن سے ثابت ہو گیا عقائد اسلام کتنا ہے؟ سب کو بتائے عقائد اسلام کتنا ہے؟ اللہ کی توحید پر اور سارے نبیوں کی نبوت پر، اس کو عقیدہ رسالت کہتا ہے، اس کو عقیدہ رسالت کہتا ہے۔ اور تیسرا اللہ کے فرشتوں پر، اور چوتھا اور پانچواں اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان پر۔ آج ہم پہلی بات پڑھیں گے عقیدہ توحید، عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں؟ یہ جی آپ سب کو پتہ ہے اس کا، کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں، آپ سب میں سے ہر کسی کو پتہ ہے، بچوں کو پتہ ہے نہیں اللہ ایک ہے نا؟ اور یہ ہم سب کا بنیادی کیا ہے؟ اور اب اس عقیدے سے متعلقہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں کہ عقیدہ توحید میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں اور نہ ہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء ہے نا، ایک نام ذاتی ہے اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اس میں ذات بھی کیا ہے، اس میں باقی جتنا اسماء ہے وہ اللہ کی صفات ہے۔ وہ ستار ہے، وہ اپنے بندوں کے عیبوں کے پردے، وہ غفار ہے، وہ اپنے بندے جب اس سے معافی مانگے تو ان کو، یہ اللہ کی صفات ہے۔ اللہ کی کیا ہے؟ صفات ہے۔ تو اللہ ایک ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہ ذات میں شریک ہے اور نہ ہی صفات میں شریک ہے، نہ ہی افعال میں شریک ہے۔ افعال فعل کام کرنا جو اللہ کرتا ہے، اللہ کے کرنے میں کوئی بھی شریک نہیں، بس اس کا حکم ہوتا ہے کن ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا فرماتا ہے؟ ہمارے کن کا مالک ہے، وہ کہتا ہے کن فیکون، فوری طور پر ہو جاتا ہے۔ نہ افعال میں اس کا شریک ہے، نہ احکام میں کوئی اس کا شریک ہے کہ وہ جو کہہ دے کہ یہ کرو، کوئی کہہ دے ایسے کرو، نہیں۔ افعال کا مالک بھی، احکام کا مالک بھی اللہ کیا ہے؟ ایک ہے، اس کا کوئی نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں، نہ اس کی اسماء میں بھی اس کا کوئی شریک ہے۔ وہی معبود برحق ہے، وہی معبود ہے، ہاں وہ مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ کیا کی جائے؟ وہ قدیم ہے۔ ہم یہ اس پہ ذرا غور کرنا، وہ کیا ہے؟ قدیم ہے، اصلی ہے، ابدی ہے۔ قدیم ہے، اصلی ہے اور ابدی، وہ ہمیشہ سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمیشہ۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ وہ ہمیشہ سے، وہ قدیم ہے، وہ اصلی ہے، وہ ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذات اور صفات، اللہ کی ذات اور صفات کے سوا ساری چیزیں حادث ہیں۔
ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس مفہوم کو ذرا سمجھے، ساری چیزیں کیا ہیں؟ حادث ہیں۔ حادث اسے کہتے ہیں جو بعد میں بنے، جو چیزیں تو اللہ بلکہ جتنا کائنات کے اندر جتنا چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری بعد میں بنی ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے بنی ہے۔ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس کی ذات اور صفات کے علاوہ ساری چیزیں حادث ہیں، یعنی بعد میں بنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ قدیم ہے، وہ کیا ہے؟ قدیم ہے۔ اور جو کوئی ان صفات میں شک کرتا ہے، جو کوئی بندہ ان صفات میں کیا کرتا ہے، یعنی اللہ ایک ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں، ذات میں، صفات میں، افعال میں، احکام میں، اسماء میں، وہی معبود برحق ہے، عبادت کے لائق ہے، وہ قدیم ہے، ازلی ہے اور ابدی ہے۔ اس کے علاوہ ساری چیزیں حادث ہے۔ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جو کوئی ان صفات میں، اللہ کی جو ذات میں ہے، ذات میں یا صفات میں شک کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اچھا، اب اس سے متعلق جو ضروری اور عقائد ہے اس کا، اللہ حی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ حی ہے۔ اللہ کا نام ہے نا، وہ اللہ کیا ہے؟ حی ہے، یعنی وہ خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اسی کے ہاتھ سے ہے۔ اس ذات کو کہتے ہیں جو خود کیا ہے اور سب کی زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ سب کی زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ جس سے چاہے وہ زندگی دے، جس سے چاہے وہ کیا ہے؟ حی ہے۔ اچھا، نہ وہ کسی کا خواب ہے، نہ وہ کسی کی، اس کا ذکر سورہ توحید کے اندر ہے۔ سورہ اخلاص کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، سارے کل کی پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ صمد۔ فرمایا محبوب آپ کہہ دیں کہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے لم یلد، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، لم یولد، نہ وہ کسی کی، اللہ اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز، سارے اس کو سجدہ کریں، اس کی شان میں زیادتی، سارے اس کو سجدہ نہ کریں، اس کی شان میں کمی، کیونکہ وہ اللہ وہ اللہ وہ بے نیاز ہے۔ جو بھی کرتا ہے اسے ہی نفع ملتا ہے، اسے ہی فائدہ، وہ قدیر ہے، ہر ممکن پر قادر ہے، ہر ممکن پر کیا ہے؟ جو نہ ہو سکتا ہو اس پر کیا ہے؟ یہ صفت ہے، وہ کیا ہے؟ قدیر ہے، وہ کیا ہے؟ قدیر ہے۔ ہر ممکن پر کیا ہے؟ بڑی سے بڑی طاقت کس کے پاس ہے؟ جو چاہے جیسا چاہے ویسا، جو چاہے جیسا چاہے ویسا، ساری طاقتوں کا مالک۔ یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ اس کی صفت قدیر سے، اس کی صفت قدیر سے، جو قرآن کے اندر ہے۔ وہ سمیع ہے، وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو، چاہے وہ جس بھی آواز میں یا جس بھی انداز میں اس کو پکارے، وہ اللہ اس ہر بندے کی پکار کو سنتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب سوال کریں آپ سے میرے بندے، یعنی محبوب جب آپ سے میرے بندے کیا کریں؟ آپ سے پوچھیں، آپ سے سوال کریں، انی فانی قریب، تو آپ انہیں کہہ دیں کہ اللہ قریب ہے۔ انی فانی، جب بھی میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو محبوب آپ کہہ دیں کہ اللہ کیا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ دعا کرنے والے کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، دعا کرنے والے کی دعا کو۔ اسی طرح وہ علیم ہے، ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علم، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوگا، سب کا علم کس کے پاس ہے؟
جو کچھ لوگوں کے سینوں میں پوشیدہ چھپا ہوا ہے اس کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ اس کے اس نے فرمایا میں علیم ہوں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں علیم ہوں. اسی طرح ساری چیزوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اور ہر چیز کا خالق کون ہے؟ زمین کا، آسمان کا، انسانوں کا، جنوں کا، فرشتوں کا، درختوں کا، پہاڑوں کا، سمندروں کا، دریاؤں کا، الغاز کے ہر چیز کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا رازق بھی. ہر چیز کا رازق بھی چھوٹی ہے، بڑی ہے، اعلیٰ ہے، ادنا ہے. ہر چیز کا رازق کون ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ رزق کا وعدہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کی سے. رازق کون ہے؟ اللہ ہے. اور وہ متکلم ہے، وہ کلام کرتا ہے، یعنی وہ کلام کرتا ہے. اس کا کلام آواز سے پاک ہے. اس کا کلام آواز سے کیا ہے؟ جس طرح وہ زبان سے پاک ہے اسی طرح اس کا کلام بھی پاک ہے. اللہ آواز سے کیا ہے؟ پاک ہے. اللہ اکبر. اور یہ کتابیں اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کیا ہے؟ کلام. اور ہر کمال، ہر خوبی کا جامع اسے نہ نیند آتی ہے نہ بھوک آتی. وہ سونے سے بھی کیا ہے؟ اللہ سونے سے بھی کیا ہے؟ اور اللہ کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اگر کسی کو تکلیف ملی ہے تو اللہ کا فعل سمجھ لے، اللہ کا حکم سمجھ لے، اللہ کی رضا سمجھ کے اس کو قبول کر لے تو اللہ اس کے لیے اور راستے کھول دے. کہ کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف ملتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ کی اس فعل میں، اللہ کے اس امر میں، اللہ کی اس رضا میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. لہذا مسلمان کو گھبرانا، اس کا دیدار اللہ کا کیا ہوگا؟ دیدار. لیکن یہ دیدار مسلمانوں کے لیے آخرت میں ہوگا. اللہ کا دیدار مسلمانوں کو کب ہوگا؟ آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں. دنیا میں اس کی قدرت کے نظارے ہیں، اس کی تخلیق کے نظارے ہیں، اس کی تخلیق کے کیا ہے؟ نظارے ہیں. اور عام مسلمان کو اس کا دیدار کہاں ہوگا؟ اس دنیا میں اگر کسی نے اس کا دیدار کیا ہے وہ حضور کی ذات. یہ عقائد ہے، یہ مسلمانوں کے بنیادی. اس دنیا میں اگر کسی نے دنیا کی آنکھ سے اس ذات کو دیکھا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے. اور وہ کون سی ہستی ہے؟ تو اللہ بغضہ اب سوال کریں گے کہ اللہ سے پہلے کیا کہا؟ جب وہ ایک ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. ہم تو یہی جواب دیتے ہیں نا. اس سے پہلے ایک بندے نے امام اعظم ابو حنیفہ سے سوال پوچھا. امام صاحب کھڑے تھے اور اس بندے نے سوال کر دیا کہ آپ بتاؤ، میں چونکہ عقل کو مانتا ہوں اور میں نقل کو مانتا نہیں ہوں، یعنی میں کوئی قرآن اور حدیث کوئی دلائل کو نہیں مانتا، میں عقل کی بات کرتا ہوں. جس طرح آج کے خوفی تم دور میں لوگ کہتے ہیں ہم عقل کی بات کرتے ہیں. اس نے کہا میں عقل کو مانتا ہوں تو مجھے عقلی دلیل چاہیے کہ اللہ سے پہلے. تو امام صاحب نے فرمایا یہ تو کوئی مشکل تمہیں، یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے، تمہیں گنتی آتی ہے. کہا میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، میں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا. اچھا گنتی سنا. اس نے آپ نے فرمایا اب تو مجھے الٹ سنا، 1 2 3 4 5. اب مجھے نیچے کی طرف الٹ سنا. اس نے کہا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. آپ نے کہا پھر سنا. اس نے پھر سنائی. آپ نے فرمایا پھر سنا. اس نے پھر سنائی. آپ نے فرمایا 1 سے پہلے کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، 0 ہے. آپ نے فرمایا اللہ سے پہلے بھی، اللہ سے پہلے بھی، اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں. آج ہمارا دستہ تو اللہ ہم سب کی حاضری قبول ہو.